حي على الفلاح. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دنیا میں بھیجے جانے والے عظیم المرتبت نبیوں اور رسولوں میں ایک اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر آیا ہے، بلکہ یہ 29ویں پارے میں تو انہی کے نام سے مکمل ایک سورت بھی ہے۔ یہ اپنے قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک کے اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ رات میں بھی، دن میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، ہر وقت انہوں نے اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں کو دی۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ پروردگارہ میں نے دن میں بھی، رات میں بھی، ہر وقت لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور انہوں نے میری دعوت کا جواب یہ دیا کہ بھاگتے رہے۔ میں ان کو بلاتا رہا اور یہ بھاگتے رہے۔ میں نے ان کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 950 سال تک کے چلتا رہا۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ساری جتنی جدوجہد اور کوشش کرنی تھی وہ ختم ہو گئی اور سارے امکانات جو کچھ کے تھے ایمان لانے کے وہ مفقود ہو گئے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں، یعنی اپنے قوم کے حق میں بددعا کی، جس کی وجہ سے وہ پانی کا سیلاب آیا اور ہلاک کر دیا۔ ایک عظیم واقعہ ہے اور اس واقعے میں اس امت کے لیے بڑا درس اور سبق یہ ہے کہ نبیوں کا کام دین کی بات کو پہنچانا ہوتا ہے اور نبیوں کا کام اللہ کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک کے پہنچانا ہے۔ اگلی بات اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اس کو اختیار کرنا یا رد کرنا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ ہر نبی کے اس کی اپنی امت کی ذمہ داری ہے اور یہ انفرادی ذمہ داری ہے۔ انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف بھیجے جانے والے نبی اور رسول کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے زندگی میں اعمال بجانا ہے۔ تو اس صورت میں آدمی اور قومیں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کا سب سے عمدہ، سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر قوم چلے، اور جب وہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گی تو اللہ آسمان کے عذاب سے، زمینوں کے عذاب سے اور انسانوں کے عذاب سے، بیماریوں کے عذاب سے، مختلف آزمائشوں سے اور مختلف آنے والے عذابوں سے قوموں کو محفوظ رکھتا ہے، ان کو بچائے رکھتا ہے۔
دوسری شکل، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب قوموں میں استکبار آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی وہ بندگی کرنے لگتے ہیں، کسی اور کی وہ اطاعت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بھی عذاب برساتا ہے، زمین سے بھی عذاب برستا ہے، نکلتا ہے، اور دنیاوی طور پر ہر قسم کی ذلت، ہر قسم کی رسوائی، ہر قسم کی بیماریاں اور ہر قسم کی پریشانیاں ان کو چمٹ جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ اس سے پہلے ان یأتیہم عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب آنے سے پہلے قوم سمجھ جائے اور اللہ کی بات کو اختیار کر لے، اللہ کے رسول کو اپنا منبع اور اپنا جو ہے امام مان لے، تو اس سے پہلے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ جو اللہ نے باتیں مجھ تک بھیجی ہیں ان ساری باتوں کو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور ان ساری چیزوں کو میں تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری اطاعت و فرما برداری۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا، کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ اللہ نے لوگوں کو عبادت کی دعوت دی ہو، عبادت کا حکم دیا ہو اور انہیں آزاد چھوڑ دیا ہو کہ تم جیسا چاہو عبادت کر لو، جس طریقے پر چاہو عبادت کر لو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے وقت کے نبی کے ان کو تابعدار بنایا کہ جو نبی جس امت کی طرف بھیجا گیا، اس قوم کی ذمہ داری، اس امت کی ذمہ داری یہ رہی کہ اس موجودہ نبی کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اور ساتھ میں ساتھ میری اطاعت کرو، کہ اللہ کی عبادت نبی کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، ادھوری ہے، رائے گاہ ہے اور بیکار ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے، خوب بندگی کرے، لیکن اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اگر نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے پاس اس کی قابل قبول نہیں۔ عبادت کی قبولیت کے جو شرائط ہے اور عبادت کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہو اور طریقہ نبی و رسول کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ یا کسی اور کے طریقے پر وہ بندگی، وہ عبادت نہ کی جائے۔ تو عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول کا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو ہوگا کیا؟ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا۔ عبادت اور بندگی اللہ پاک نے بندوں پر اس لیے ضروری قرار دی ہے کہ بندہ خطا اور نسیان کا پتلا ہے، بندے سے شب و روز، صبح و شام، ہر وقت ہاتھ کے، پیر کے، زبان کے، نگاہ کے، دل کے، سوچنے سمجھنے کے، ارادے کے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو عبادتیں ان گناہوں کو میٹنے والی چیز ہے، عبادتیں ان گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تو اس کے گناہ کو پوٹلی کی شکل میں باندھ کر اس کے کندھے اور اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔
جب وہ نماز میں ٹھہرتا ہے تو اس کے گناہ کو، اس کے ذنوب کو اللہ پاک باندھ کر اس کے سر اور اس کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے اور اس کے کندھے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کیا جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، جب بندہ عبادت کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے، اس کے بالوں کے ذریعے سے جو پانی ٹپکتا ہے اور اس کے ناخنوں کے ذریعے سے جو پانی ٹپکتا ہے، ان قطرات سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور ان قطرات سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم وَيَغْفِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک کے جو تم کو وقت دیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک وقت ہر قوم کو دیا گیا اور ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک وقت دیا ہے۔ تو ہر آدمی پر لازم اور اس کی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے اس زندگی میں اللہ کی بندگی کرے اور اس زندگی میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے اور رسول کی اطاعت کرے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ہاں، اللہ کی طرف کا جو وقت ہے، اللہ رب العالمین نے جو وقت ایک قوم کے لیے یا ایک بندے کے لیے جو متعین کیا ہے، جب وہ آ جاتا ہے لا یؤخر، تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے اور پیچھے نہیں کرتا۔ وہ وقت بہرحال آ ہی جاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لو۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت متعینہ جب آ جائے تو نہ دعائیں کام آتی ہے، نہ دوائیں کام آتی ہے، نہ تدبیریں کام آتی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ لازمی طور پر جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور پھر بالآخر قوم کی اور افراد کی، امت کی اور امت کے لوگوں کی، جس کسی کا بھی وقت آتا ہے بہرحال اس کی زندگی ختم ہوتی ہے اور اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں رب تعالیٰ نے جو ہمیں درس دیا ہے، سب سے عظیم تر درس یہی ہے کہ رسولوں کا کام اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، امت کا کام رسولوں کے پہنچائے ہوئے دین کو تھامنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا خوف ہے اور رسولوں کی اطاعت ہے۔ اس کا فائدہ کیا؟ گناہوں کی معافی ہے اور اللہ کی طرف سے انگنت بے شمار انعامات اور احسانات ہے۔ رہی بات موت کی، رہی بات خاتمے کی، تو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور جب کسی قوم کا یا کسی فرد کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون میں تاکید ہے اس بات کی کہ کاش کہ تم اس کو جان لو اور اس کو سمجھ لو اور اس حقیقت کو پہچان لو کہ زندگی اور زندگی کی حقیقت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب قرآن مقدس کے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔